السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اس وقت اپنے ہی گھر کے اندر کھڑی تھی، جبکہ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کیونکہ میرے گھر میں پولیس نے چھاپا مارا تھا۔ اگلے ہی پل اس پولیس نے جیسے ہی میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ میرے 2 ننھے بچے زاروں قطار رو رہے تھے، پر آخر میں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ مرد میرے گھر آیا اور مجھ پر الزام لگانے لگا کہ اس نے میری بیوی کو قتل کیا ہے، تو میں ساکت ہو گئی تھی کہ یہ کیسا الزام ہے؟ میں تو بے گناہ تھی۔ میں نے اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلایا کہ دیکھو، میں تو کسی بھی عورت کو نہیں جانتی۔ جب وہ کہنے لگا کہ میری بیوی کی لاش اسی گھر سے نکلی ہے، اسی نے ہی میری بیوی کو قتل کیا ہے، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری محبت مجھ پر کبھی الزام لگائے گی۔ میرا نام شمیم ہے۔ میں جب سے اس محلے میں آئی تھی، سبھی عورتیں مجھ سے کہتی تھیں کہ اس فلاں گھر کی عورت سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، وہ عورت کافی تیز ہے۔ ان سب کی باتیں سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ نہ جانے اس عورت نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ عورتیں اس کے خلاف ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے عورتوں کو اس سے حسد ہوتا تھا، کیونکہ وہ عورت دکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ اس کا قد کاٹ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ اتنے پرکشش نین نقش کی مالک تھی کہ کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ ایسے ہی شاید کافی مرد اس کی تعریف کرتے تھے، پر وہ عورت پہلے سے ہی شادی شدہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے۔ اس کا شوہر تو باہر کے ملک رہتا تھا، وہ یہاں اکیلے ہی رہتی تھی۔ اس کا نام حسن آرا تھا۔ جب ایک روز اچانک سے ایک عورت آئی اور مجھے افسوس سے کہنے لگی کہ حسن آرا کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، تم نے سنا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ کہنے لگی، شمیم، میں تمہیں کیا بتاؤں، حسن آرا کا شوہر اچانک سے ہی باہر کے ملک سے پاکستان آ گیا۔ اس نے سوچا تھا وہ اپنی بیوی کو سرپرائز دے گا، لیکن آگے کا وہ منظر دیکھ کر تو وہ سرپرائز ہی ہو گیا۔ اتنی گہری بات سن کر میں نے اس عورت پر یقین کر لیا۔ اب مجھے حسن آرا کے شوہر پر کافی ترس آنے لگا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ عورت مجھے مزید بتانے لگی کہ حسن آرا تو ایسی ہی ہے، وہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو اسی وقت مرد بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آتے تھے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے شوہر کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے 2 چھوٹے بچے تھے۔ سبھی مجھ سے کہتے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں، پر میری ایک بیٹی تھی، اس کی خاطر میں یہ کڑا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ مجھے کسی مرد پر یقین نہیں تھا۔ لیکن اب حسن آرا کے بارے میں عورتوں کی ایسی باتیں سن کر مجھے بھی بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ اگر کسی نے میرے بارے میں بھی ایسا سوچنا شروع کر دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ جبکہ حسن آرا کا تو شوہر بھی تھا، لیکن اس کا شوہر باہر کے ملک جاب کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا تھا۔ اب نہ جانے کون صحیح تھا کون غلط تھا، لیکن محلے کی عورتوں کی یہ باتیں سن کر مجھے بھی کہیں نہ کہیں یہی لگتا تھا کہ غلطی حسن آرا کی ہے۔ مجھے یہ بھی تجسس تھا کہ نہ جانے اس کا شوہر اسے چھوڑتا کیوں نہیں ہے۔ جب وہ اتنی بدکردار ہے تو وہ اسے طلاق دے کر دوسری شادی بھی تو کر سکتا ہے، پر اس کا شوہر یہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اب تو مجھے لگتا تھا جیسے محلے کی عورتیں مجھے حسن آرا کے خلاف کرتی ہیں۔ ایک روز اچانک ہی وہی عورت پھر سے میرے گھر آئی، جب آ کر کہنے لگی کہ سنا ہے حسن آرا نے سارے گھر کی خواتین کو اپنے گھر بلایا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا تھا، پر وہ کہنے لگی کہ کون ہے ایسی عورت کے گھر جائے؟ میں نے کہا کوئی جائے نہ جائے، میں تو ضرور جاؤں گی۔ جب وہ کہنے لگی ہاں تم تو جاؤ گی، کیونکہ تمہارا شوہر جو نہیں ہے، ہم لوگوں کے شوہر تو آئے روز ہمارے سامنے اس بد کردار کی تعریفیں کرتے ہیں،
بیویوں کو یہ بالکل برداشت نہیں ہوتا کہ ان کا شوہر ان کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف کرے۔ پھر ادھر تو ہمارے شوہر اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ حسنارا کو دیکھو، وہ کتنی سلیقہ مند ہے۔ میں یہ سن کر تنگ آ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اصل مسئلہ حسنارا میں نہیں بلکہ اس محلے کی عورتوں کی سوچ میں ہے، جو کہ حسنارا سے حسد کرتی ہیں۔ اس روز میں اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا گھر بہت ہی شاندار تھا، ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا جیسے اس کا شوہر باہر کے ملک میں رہ کر بہت اچھی جاب کرتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، شمیم آؤ نا، اندر آ کر بیٹھو۔ اس نے مجھے ٹھنڈے پانی کا گلاس دیا اور میری خوب آؤ بھگت کی۔ میں بہت خوش ہوئی تھی، پر اس کے چہرے پر ایک اداسی سی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، تبھی اس کے چہرے پر ایسی اداسی ہے۔ میں اس سے بہت سے سوال کرنا چاہتی تھی، پر مجھے ایسا لگا کہیں میرے ان سوالوں سے اس کا دل نہ دکھ جائے، تبھی میں نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ میں یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی، جب اچانک سے ہی میں نے ایک بات چھیڑ دی اور اسے کہنے لگی کہ تم کیسے گزارا کر لیتی ہو، تمہارا شوہر تو باہر ہوتا ہے۔ جب اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پھر کہنے لگی، میں چاہ کر بھی اس محلے کو چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ محلہ ہی میرے خاندان کی آخری نشانی ہے۔ میرا سارا خاندان اس محلے میں رہتا تھا۔ میرے شوہر تو مجھے آئے روز یہی کہتے ہیں کہ تم یہاں سے کہیں اور کیوں نہیں چلی جاتی، پر میں ان سے کیا کہوں کہ یہ گھر میرے اماں ابا کی نشانی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی بہت ترس آنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عورتیں تمہارے بارے میں بری باتیں کیوں کرتی ہیں؟ جو بھی عورت میرے پاس آئے وہ مجھ سے یہی کہتی ہے کہ تم اچھی عورت نہیں ہو۔ جب وہ کہنے لگی کہ عورتیں تو یہی کہیں گی کیونکہ مجھ جیسی سلیقہ مند عورت اس محلے میں نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی تعریف خود ہی کر رہی تھی، لیکن ایسا کون سا راز تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا؟ اس کی باتوں سے ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے شوہر سے لڑائی ہوئی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، محلے کے سارے مرد تمہاری ہی تعریف کرتے ہیں، آخر تم نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ عورتوں کے بجائے مرد تمہاری تعریف کرتے ہیں؟ جب وہ کہنے لگی کہ دیکھو، میں بہت چھوٹی سی تھی، میرے ابا بہت معزز انسان تھے، ان کی اس محلے کے لوگوں سے کافی دوستی تھی، تب بھی سب مرد ان کی عزت کرتے تھے۔ آئے روز مہمان ابا کے پاس آتے رہتے تھے، لیکن میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری اماں پہلے ہی چل بسی تھی، اب میں ہی ابا کے دوستوں کے لیے کھانا وغیرہ بناتی تھی اور ان کی مہمان نوازی کرتی تھی۔ سب مرد مجھے کافی داد دیتے تھے، اور جو بھی مہمان آتا تھا وہ میرے ہاتھوں کی لذیذ چیزیں کھا کر کافی تعریف کرتا۔ انہی وقتوں سے محلے کی ساری عورتیں میرے خلاف ہو گئی تھیں۔ میں نے جیسے ہی حسنارا کی بات سنی تو میری جان میں جان آئی تھی، کیونکہ میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ میں بھی کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے تو آگے بڑھ کر حسنارا کو گلے سے لگا لیا تھا۔ اس سے کہنے لگی کہ تم تو سچ میں بہت ہی سلیقہ مند ہو، پر ساری محلے کی عورتوں نے تو تمہیں بد کردار کہنا شروع کر دیا ہے۔ جب میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے، میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کیسی عورت ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن دیکھو، تمہارے شوہر کو بہت فرق پڑتا ہوگا، اور میں نے تو سنا ہے کہ اس بار اس نے تمہاری خوب کلاس لی ہے۔ جب وہ خاموش ہو گئی تھی، اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ کہنے لگی کہ میاں بیوی کی آپس کی باتیں ہیں، میں نہیں چاہتی میں کسی دوسرے کو بتاؤں۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میں ویسے ہی واپس آ گئی۔ اب سب عورتوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری حسنارا سے بہت زیادہ بننے لگی ہے۔ ان عورتوں کو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا، پر اب میں جان گئی تھی کہ ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے، جب ایک روز رات کا آخری پہر تھا
کہ ہمارے محلے میں پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا تھا کہ نہ جانے اب کس کی شامت آئی ہے۔ پر اگلے ہی روز ایک عورت میرے گھر آئی۔ وہ کافی فخر سے بتانے لگی کہ سنا ہے حسنارا کو جیل ہو گئی ہے۔ میں اس وقت پانی پی رہی تھی۔ اسی لمحے میرے ہاتھ سے وہ گلاس بھی چھوٹ کر گر گیا۔ میں تو فوراً ہی باہر کو لپکی تھی۔ حسنارا کا گھر بھی سیل ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے شوہر کو بھی معلوم تھا یا نہیں۔ میرے پاس تو اس کا نمبر بھی نہیں تھا، اور حسنارا کو بھی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ میں اس کے شوہر سے بات کرتی۔ اب میں سیدھا پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اس کی حالت کافی غیر تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ مجھے دیکھ کر تو اسے سکون ملا تھا۔ کہنے لگی، شمیم، میں جانتی تھی تم میرے پاس ضرور آؤ گے، کیونکہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا جو دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو حسنارا، چاہے پورا زمانہ تمہارے خلاف ہو جائے، میں تمہارا ساتھ بالکل نہیں چھوڑوں گی۔ میری یہ باتیں سن کر اسے ایک تسلی سی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے شوہر کا نمبر دو، میں اس سے بات کروں گی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں اپنے شوہر کا نمبر نہیں دے سکتی۔ میرا شوہر پہلے ہی مجھ سے بدگمان ہے۔ اس کی شادی مجھ سے زبردستی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، بلکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، جس کی وجہ سے ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن آج تک وہ دوریاں ختم نہیں کر پائے۔ وہ اس لڑکی کو یاد کرتا رہتا ہے، جبکہ اسے یہی لگتا ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہی اس کی زندگی میں یہ سب ہوا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی، کیونکہ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ میری شادی بھی تو میرے شوہر سے زبردستی ہی ہوئی تھی۔ میں بھی کسی اور کو پسند کرتی تھی، پر وہ تو مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے سکون آ گیا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ دھوکے باز تھا۔ میری قسمت میں کوئی اچھا لڑکا لکھا تھا، اسی لیے میں نے اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر میں نے تمہارے شوہر کو نہ بتایا تو تم ایسے ہی جیل میں سڑتی رہو گی، تمہارے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ پر وہ تو اپنی ضد پر قائم تھی، لیکن مجھے اس پر کافی ترس آتا تھا۔ میں اب روز ہی اس کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی۔ وہ مجھ سے ایک ہی بات کرتی تھی کہ دیکھو، اگر میں مر گئی تو میرے شوہر سے شادی کر لینا۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میری اپنی اولاد ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دوسری شادی کروں گی۔ اپنی اولاد کی خاطر بھی میں دوسری شادی نہیں کر رہی، کیونکہ انہیں کوئی بھی اپنے سگے باپ جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ کہنے لگی کہ دیکھنا، میرا شوہر یہ سب کرے گا، لیکن تم یاد رکھنا، محلے کی عورتوں کی باتوں میں بالکل بھی مت آنا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یقیناً انصاف ہوگا۔ دیکھنا، پولیس تمہیں جلد ہی رہا کر دے گی۔ پر اسے تو جیسے خود پر پورا یقین تھا۔ کہنے لگی کہ اگلے مہینے ہی میرا شوہر آ جائے گا، اور اگر میں مر گئی تو تم مجھ سے مل لینا۔ وہ تمہیں جانتا ہے۔ میں نے ہی تمہیں اس کی تصویر دکھائی تھی اور اسے بتایا تھا کہ ایک ہی یہی میری سہیلی ہے جسے میرا خیال آتا ہے۔ وہ تمہیں جان گیا ہے، اس لیے وہ تم سے شادی بھی کر لے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اتنے دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ لیکن میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ آخر اس نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو اسے جیل میں ڈال دیا ہے۔ جب پولیس والے کہنے لگے کہ ایک عورت نے اس کے خلاف گواہی دی ہے، میں اس عورت سے ملنے چلی گئی۔ وہ وہی عورت تھی جو مجھے حسنارا کے خلاف کرتی تھی، لیکن جب ایسا کہہ کر اس کی دال نہ گلی تو اس نے حسنارا کے شوہر کو بھی میرے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ تب ہی حسنارا کا شوہر اسے منع کرتا تھا کہ وہ مجھ سے نہ ملے۔ میں نے اس عورت سے وجہ پوچھی، جب وہ کہنے لگی یہ بد کردار عورت ہے، روز رات کو چھت پر جاتی تھی اور گانے گنگناتی تھی۔ میں نے اس سے کہا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔
جب وہ کہنے لگی یہ کوئی نیک کام بھی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی آواز کتنی سریلی ہے، یہ تبھی سارے مردوں کو لبھاتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں اس عورت کی سوچ پر حیران ہو گئی تھی، لیکن میں کیا ہی کرتی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے جب اچانک ہی ایک روز پولیس سے مجھے کال آئی، لیکن وہ خبر سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی سب کچھ بدل کیسے سکتا ہے؟ میں جیسے ہی جیل گئی تو حسنارا کا وجود میرے سامنے تھا، لیکن اب وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ محلے والوں کو جیسے ہی پتہ چلا تو ساری عورتوں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے بلا ٹلی۔ کوئی بھی اسے دفن کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ہی ہمت کی اور پولیس سے کہہ کر میں اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ یوں اس کو اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتی تھی۔ رات کے آخری پہر میں اسے قبرستان لے گئی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو دفن کیا تھا، لیکن جیسے ہی واپس گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہی پولیس میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ شمیم، آپ کے خلاف کسی نے پرچہ کٹوایا ہے۔ میں یہ سن کر ہکا بکا ہو گئی تھی۔ مجھے اسی عورت پر شک ہوا تھا جو حسنارا کے خلاف تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، وہ عورت جان بوجھ کر ہم دونوں کو پھنسا رہی ہے، پر میں نے کچھ نہیں کیا، اور حسنارا کی جان تو آپ کے سامنے ہی گئی ہے۔ اس کی جان تو آپ لوگوں کی جیل میں ہی گئی ہے۔ آپ لوگ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے سارا الزام مجھ پر نہیں لگا سکتے۔ جب اتنے میں میرے گھر ایک مرد داخل ہوا اور کہنے لگا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اسی نے ہی میری بیوی کی جان لی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے اس مرد کی شکل کی طرف دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ مرد وہی شخص تھا جس سے کسی زمانے میں نے محبت کی تھی۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی کہ حسنارا یہ کیوں کہتی تھی کہ میں اس کے شوہر سے دوسری شادی کر لوں، کیونکہ اس کا شوہر ہی وہ شخص تھا جس سے میں نے محبت کی تھی اور جو مجھ سے بھی کبھی محبت کرتا تھا، پر وہ مجھے چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا تھا کیونکہ اسے اپنا کیریئر زیادہ عزیز تھا۔ میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی، لیکن اسے تو مجھ سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ پولیس دیکھیں، اسی عورت نے میری بیوی کی جان لی ہے۔ اسی نے میری بیوی پر الزام لگایا تھا کہ میری بیوی چھت پر جا کر گانے گاتی تھی، پر اصل میں تو وہ روز ہی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اسی عورت نے پورے محلے میں میری بیوی کو بدنام کر دیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا وجود جم گیا تھا کہ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ارشد، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری بیوی تو میری بہت اچھی دوست تھی، اور اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد میں تم سے دوسری شادی کر لوں۔ یہ تو اس کی آخری وصیت تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میری بیوی کی یہ آخری وصیت بالکل بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو تمہاری گندی سوچ ہے۔ تم ہی یہ چاہتی تھی کہ میں پھر سے تمہارے پاس آ جاؤں۔ تمہارا پہلا شوہر جو مر گیا تھا، وہ مجھے اتنی کڑوی باتیں سنا رہا تھا، پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا زندگی میں میرا سامنا پھر سے ارشد سے ہو جائے گا۔ لیکن پولیس مجھے گرفتار بھی نہیں کر سکی کیونکہ میرے 2 چھوٹے بچے تھے۔ اگر پولیس مجھے جیل میں کروا دیتی تو ان 2 بچوں کا کیا ہوتا؟ میری ضمانت تو ہو گئی تھی، پر ابھی تک میرے ذہن میں وہی باتیں گردش کر رہی تھی کہ ارشد مجھے لے کر اتنا بدگمان کیوں ہے۔ میں اس سے سارے سوال پوچھنا چاہتی تھی، پر ایک روز اچانک ہی وہ میرے گھر آیا۔ اس وقت وہ بالکل ہی ہارا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ وہ پہلے والا ارشد تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہتی تھی، اس نے میرے لیے آخری خط لکھا تھا۔ اس کی خواہش یہی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد میں تم سے شادی کر لوں، پر وہ کہاں جانتی تھی کہ تم میری کیا تھی۔ میں نے ایک دم کہا کہ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے پہلے تو تمہاری بیوی کی بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے شوہر سے شادی کر لوں گی، پر اس وقت مجھے کہاں پتا تھا کہ اس کے شوہر تم نکلو گے۔ لیکن اب میں جانتی ہوں کہ تم وہی شخص ہو جس نے مجھے چھوڑ کر اپنے کیریئر کو ترجیح دی تھی، اور پھر
پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے آج میں تم سے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ ایک لمحے بھر کو ساکت ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، تم آدھا سچ جانتی ہو، جبکہ پورا سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے پاس اپنا رشتہ لے کر آیا تھا، لیکن اس وقت تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے اس کی بات سنی تو مجھے وہ پل یاد آنے لگا جب میں دن رات ارشد کی یاد میں روتی تھی۔ مجھے اس کے وہ سارے خط یاد آتے تھے۔ میں نے اپنے ابا کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر میں شادی کروں گی تو ارشد سے کروں گی، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ پھر ابا نے کہا کہ 1 مہینے تک ہم ارشد کے آنے کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ آ گیا تو وہ میری شادی ارشد سے ہی کروا دیں گے۔ اس بات پر میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ ابا مان گئے ہیں۔ اب میں دن رات ارشد کو یاد کرتی تھی اور یہی دعا کرتی تھی کہ وہ پلٹ کر واپس آ جائے، پر وہ تو کبھی واپس ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے ارشد کو کہا کہ دیکھو، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا تھا، 1 مہینہ میں نے 1 سال کی طرح گزارا تھا، لیکن تم واپس نہیں آئے۔ جب ارشد کہنے لگا کہ یہ جھوٹ ہے، میں تمہارے پاس واپس آیا تھا، پر وہ تم ہی تھی جس نے کہا تھا اب تم میرا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی بات پر میرا رنگ اڑ گیا تھا کہ آخر وہ اتنے یقین سے یہ سب کیسے کہہ سکتا ہے، کیونکہ جب بھی بیل بجتی تھی تو میں جا کر دروازہ کھولتی تھی۔ مجھے یہی امید ہوتی تھی کہ شاید ارشد آیا ہوگا، پر وہاں تو کوئی اور ہی ہوتا تھا۔ میں نے ارشد کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کہنے لگا، دیکھو، تمہارے ابا نے خود بتایا تھا کہ میری بیٹی اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے ابا تو روز ہی مجھے بتاتے تھے کہ آج بھی ارشد نہیں آیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ ان سارے سوالوں کے جواب تو ایک ہی ہستی کے پاس ہو سکتے تھے۔ میں نے ارشد سے کہا، دیکھو ارشد، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر اپنی نانی کے پاس جاتی ہوں۔ یقیناً انہیں اس سب باتوں کا پتہ ہوگا۔ ان ساری باتوں کو 8 سال گزر گئے ہیں، لیکن میری نانی کے پاس سارے سوالوں کے جواب ہوں گے، کیونکہ وہی میرے ساتھ تھی۔ انہوں نے ہی میرا ساتھ دیا تھا۔ وہی تو چاہتی تھی کہ میری شادی تم سے ہو۔ ارشد میری بات مان گیا تھا۔ ہم دونوں اگلے ہی دن اس گاؤں چلے گئے تھے جدھر میری نانی تھی۔ انہوں نے مجھے ارشد کے ساتھ دیکھا تو بہت خوش ہوئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ دیکھو، لگتا ہے قسمت کو بھی یہی منظور تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارو۔ میں نے نانی کو کہا، نانی، آپ سارا معاملہ جانتی تو ہیں۔ ارشد نے مجھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، ایسے میں اس کے ساتھ شادی کبھی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ بھی کہنے لگا کہ آنٹی، آپ کو بھی پتہ ہے نا، اس کے ابا نے مجھے خود کہا تھا کہ یہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ نانی نے ہم دونوں کی باتیں سنی تو وہ خاموش ہو گئی تھی، پھر افسوس کرنے لگی کہ دیکھو، بڑوں کے فیصلوں کی خاطر تم دونوں کو ہی ایک دوسرے کے خلاف کیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر تو ہم دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ نانی نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہنے لگی، تم تو جانتی ہی ہوگی کہ تمہارے ابا کی ارشد کے ابا کے ساتھ بہت گہری دوستی تھی، جس کی وجہ سے تم دونوں بھی بچپن سے ایک ساتھ ہی کھیلتے آئے تھے۔ اسی طرح تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ پر بیٹا، تمہارے ابا ایک بزنس مین تھے، لیکن ارشد کے ابا ایک معمولی سے انسان تھے، لیکن وہ دل کے بہت ہی اچھے تھے۔ جبھی تو سب لوگ ان سے بہت ہی خلوص سے پیش آتے تھے، لیکن تمہارے ابا کو تو پیسوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ عدنان سے کر دیا تھا۔ پر جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ تم ارشد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اب وہ کیا کریں، لیکن تم بھی اپنی ضد پر اڑی رہی، اور ادھر ارشد کو پتہ چل گیا تھا کہ تمہارے ابا تم دونوں کی شادی پر بالکل بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے گا تو پھر وہ تمہارے پاس آئے گا۔ اسی طرح ارشد تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، پر تم ارشد کا روز انتظار کرتی تھی، پر تمہارے ابا یہ بھی نہیں چاہتے تھے
کہ تم ان سے بدگمان ہو جاؤ، اسی لیے وہ تم سے یہی کہتے رہے کہ ارشد ضرور آئے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے 1 مہینے کا وقت بھی دیا تھا کہ اگر ارشد آ گیا تو وہ تمہاری شادی اس سے کروا دیں گے۔ پر حقیقت تو یہ تھی کہ تمہارے ابا ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے تمہارا رشتہ عدنان سے ہی پکا کیا تھا۔ پر ایک روز جب ارشد کو اچھی جاب مل گئی تو وہ تمہارے پاس آیا تھا، پر تمہارے ابا نے اسے سختی سے کہا کہ اب میری بیٹی عدنان کے ساتھ بہت خوش ہے۔ انہوں نے عدنان اور تمہاری منگنی کی خبر جیسے ہی ارشد کو سنائی اور اسے یہ کہا کہ اب شمیم تم سے ملنا نہیں چاہتی، تو ارشد تم سے بدگمان ہو گیا۔ اس طرح تمہارے ابا نے تم سے جھوٹ بولا کہ ارشد آیا ہی نہیں ہے، اور تم بھی آخر کب تک اس کا انتظار کرتی؟ اسی لیے تم نے عدنان کے ساتھ شادی کر لی تھی، جبکہ ارشد کو پتہ نہیں تھا کہ تمہیں بھی کچھ نہیں پتہ۔ اس طرح تمہارے ابا نے تم دونوں کو الگ کر دیا اور تمہاری شادی عدنان سے ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی نانی کی بات سنی تو میں ارشد کو دیکھنے لگی تھی۔ ارشد کو بھی آدھا سچ ہی معلوم تھا، اور اب مجھے اپنے مرحوم باپ پر کافی افسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے پیسوں کی خاطر میری شادی ارشد سے نہیں ہونے دی، لیکن اب ماضی کے سارے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ میں ماضی کو کریدنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب ارشد اور میرے بیچ جو بھی غلط فہمی تھی وہ بالکل دور ہو گئی تھی۔ ارشد تو اس غلط فہمی میں جیتا رہا تھا کہ میں نے ہی اس سے ملنے سے انکار کیا تھا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں حسنارا سے جب ملی تھی تو مجھے کبھی بھی نہیں پتہ چل پایا کہ وہ ارشد کی بیوی ہے۔ میری اس سے گہری دوستی ہو گئی تھی۔ اسی طرح اس نے ارشد سے میرا ذکر کر دیا تھا۔ ارشد کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کی بیوی سے ملتی ہوں، لیکن وہ یہی سمجھتا رہا کہ شاید اب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میری چال ہے جس سے میں اسے حاصل کروں گی۔ پر ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ اوپر سے محلے کی عورتوں نے بھی ارشد کے کان بھرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ یہی کہتی تھیں کہ تمہاری بیگم کو تو شمیم ہی خراب کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آئے روز ایسی حرکتیں کرتی ہے اور چھت پر جا کر گانے گاتی ہے، جبکہ اصل بات تو یہ تھی کہ حسنارا تو ایک نیک لڑکی تھی۔ وہ تو رات کو قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ارشد نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار بھی تمہیں ہی ٹھہرا دیا، جبکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ واپس چلا گیا تھا، اور اسی طرح میں اپنے بچوں کے ساتھ پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ پر میں حسنارا کو بھی روز یاد کرتی رہتی تھی۔ جب ایک روز اچانک ہی خواب میں حسنارا آئی، لیکن وہ مجھ سے ناراض تھی۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیسا خواب ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اس کے شوہر کے ساتھ شادی نہ کر کے اسے ناراض کر دیا ہے۔ میں بہت بے چین رہنے لگی تھی، پر مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ ارشد سے شادی کی بات نہیں کر سکتی تھی، پر ادھر محلے کی عورتوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ حسنارا کو تو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، پر مجھے بھی وہ سکون سے جینے نہیں دیتی تھی۔ میں جب بھی باہر نکلتی تھی تو ساری عورتیں آپس میں باتیں بناتی تھیں۔ وہی عورتیں جو مجھے حسنارا کے خلاف کرتی تھیں، اب وہی مل کر میرے خلاف باتیں کرتی تھیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں محلہ چھوڑ دوں گی، پر اس سے پہلے ہی ایک روز اچانک ہی ایک مرد نے میرا راستہ روک دیا۔ یہ حرکت دیکھتے ہی میں گھبرا گئی تھی کہ میں اس سے کیسا پیچھا چھڑاؤں۔ میں اس سے جیسے ہی دور جانے لگی تو وہ میرا راستہ پھر سے روک لیتا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ تبھی میں نے اس مرد پر ہاتھ اٹھا لیا تھا، لیکن اچانک ہی ایک گھر سے ایک عورت نکلی اور کہنے لگی، اے شمیم، تم نے میرے شوہر پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ پہلے تو تم خود مردوں کو دیکھتی ہو، اور پھر جب وہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو تم پورے محلے میں انہیں بدنام کر دیتی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔
میں نے سب محلے والوں کو یقین دلایا کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، یہی میرا راستہ روک رہا تھا۔ پر وہ مرد بھی کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو اپنے آپ کو ڈھانپ کر محلے سے باہر نکلا کرو، تمہارا تو کوئی شوہر بھی نہیں ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں تو اسے سمجھا رہا تھا، لیکن اس عورت کو شاید یہ بات سمجھ نہیں لگی۔ جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا، میں اس مرد کے جھوٹ پر ہکا بکا ہو گئی تھی، پر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو میری صفائی دیتا۔ مجھے تو حسن آرا کی بہت یاد آ رہی تھی کہ کاش اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتی تو چیخ چیخ کر وہ میری صفائی دیتی، پر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میرے 2 بچے میرے ساتھ کھڑے رو رہے تھے، لیکن کسی کو بھی ان پر ترس نہیں آیا تھا۔ جب محلے کی عورتوں نے اچانک ہی مجھ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہ منظر دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ میرے بچوں کا بھی یہی حال تھا، کسی کو ان پر ترس نہیں آیا۔ میرا وجود زخمی ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کافی کوشش کی، ایک حد تک میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ محلہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، لیکن ان عورتوں نے مجھ پر نظر رکھنا شروع کر دی کہ کہیں میں سچ میں ہی یہ محلہ نہ چھوڑ دوں۔ مجھے کافی غصہ آیا تھا۔ اب تو میں یہی دعا کرتی تھی کہ کوئی ہمدرد میری مدد کرے۔ مجھے اچانک ارشد کا خیال آیا تھا۔ حسن آرا کی موت کو 1 سال گزر گیا تھا، اب وہ نہ جانے کہاں تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ واپس آ جائے، لیکن اندر ہی اندر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے رات کے اندھیرے میں اپنا سامان باندھا اور وہ محلہ چھوڑ کر میں ایک اور جگہ شفٹ ہو گئی تھی۔ پر وہ محلہ نیا تھا، لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے، لیکن میں کیا ہی کہتی۔ یہی سوچ کر مجھے اب میری نانی کا ہی خیال آیا، اور اس طرح میں ان کے ہاں چلی گئی۔ نانی اب رائے روز مجھ سے یہی کہتی تھی کہ دیکھو ارشد بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تو تمہارا خیال رکھے گا، تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ پر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس پر بوجھ بن جاؤں، کیونکہ میرے 2 بچے بھی تھے، جبکہ ارشد دیکھنے میں کافی جوان تھا۔ اسے کوئی خوبصورت اور اچھی لڑکی آسانی سے مل جاتی، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے وہ اپنی زندگی کی آسائشوں سے محروم ہو جائے۔ پر نانی اپنی بات پر قائم رہی۔ جب ایک روز وہ کہنے لگی کہ تمہارے لیے ایک لڑکے کا رشتہ آیا ہے، اب تمہارا اس کے ساتھ سیدھا نکاح ہوگا۔ نانی کی ضد کے آگے میں ہار مان چکی تھی۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ ان کی اپنی صحت بھی خراب ہوتی تھی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں ان پر بوجھ بنوں، اسی وجہ سے میں نے ہاں کر دی۔ میں جب بھی نانی سے اس لڑکے کا ذکر کرتی تو نانی خاموش ہو جاتی اور یہی کہتی کہ اگر میں نے تمہیں تصویر دکھا دی تو تم یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی نقص تلاش کر کے اسے ریجیکٹ کر دو گے، اس لیے جب تمہارا نکاح ہو جائے گا تو تم اسے دیکھ لینا۔ اس طرح میرا نکاح اس شخص کے ساتھ ہی ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں اپنے بچوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ جب نانی نے سمجھایا کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ ہی ہوں گے، میں دل میں شکر کرنے لگی کہ اللہ نے مجھے ایسا شخص دیا ہے جو میرے بچوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب نانی نے مجھے میرے شوہر سے ملوایا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر جم سی گئی تھی۔ میرے سامنے ارشد کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا نکاح جس سے ہوا ہے وہ ارشد ہے، جس نے میرے دونوں بچوں کو اٹھایا ہوا تھا اور دونوں کو باری باری پیار کر رہا تھا۔ میں شکوہ کن نظروں سے اپنی نانی کو دیکھ رہی تھی، اور نانی ہم دونوں کو دیکھ کر ہماری بلائیں لے رہی تھی۔ میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تھا جو میں بیان کر پاتی۔ اس طرح میں رخصت ہو کر ارشد کے ہاں چلی گئی تھی۔ ارشد نے مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھی کہ میں نانی کے پاس کیسے گئی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے تب سے ارادہ کر لیا تھا
کہ میں تم سے نکاح کر لوں گا جب سے حسنارا کا وہ خط دیکھا تھا، پر مجھے میرے بزنس کے سلسلے میں 3-4 کام تھے، لیکن اب میں نے اپنا بزنس پاکستان میں ہی ٹرانسفر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب میں پاکستان میں ہی رہوں گا۔ اس طرح اب میں ارشد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر چکی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ جو نصیب میں ہو وہ ہو کر رہتا ہے اور اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔